بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً و مسلما اما بعد۔ ایک غیرت قوم کے نام سے ایک جملہ بار بار یاد آتا ہے۔ بہت عجیب اور حیران کن جملہ ہے۔ جب سے بڑے ہوئے تب سے سننے میں آ رہے کہ پٹھان ایک غیرت مند قوم ہے، جنگ کی اخیر ساعت تک لڑتا رہتا ہے۔ اب اس جملے کا صحیح معنی میں کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اس جملے کی حقیقت کچھ سمجھنا چاہیے انسان کو، اور خاص کر ان نوجوان نسل معیار اور فیوچر کو، کہ اس جملے کے اوپر صدیوں سے صدیوں تک صرف اس لیے بھی جنگ لڑا جاتا ہے، اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک غیرت مند قوم ہے۔ اگر میں آپ کو مثالیں دوں تو غیرت مند قوم ہم پٹھانوں سے، ہم مسلمانوں سے، انسانیت کے اندر روز اول سے آ رہے ہیں۔ حابیل قابیل میں بھی ایک غیرت مند تھا اور ایک غیرت مند نہیں تھا، تو ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ غیرت مند ہیں، اور دوسرے کو نہیں کہا کہ آپ غیرت مند نہیں ہیں۔ لہٰذا خدا را اس قوم، یہ جو نوجوان نسل، اس جملے سے اب پیچھے ہٹ جائے، وہ اس بہکاوے سے اب پیچھے ہٹ جائے، اس دوغلا پالیسی سے اب پیچھے ہٹ جائے، اس تصویر کی دوسرے رخ سے اب پیچھے ہٹ جائے۔ وہ خود کو استعمال نہ کرنے دے کسی عام آدمی کے ہاتھوں میں، وہ خود کو استعمال نہ کرنے دے کسی عام لوگوں کے باتوں میں، وہ خود ایک غیر سیاسی لیڈر کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو استعمال نہ کرنے دے۔ اصل میں، حقیقت میں انسانیت ایک خاص اور ایک عام اور ایک مضبوط دستور ہے، ایک بہت زوراور قوم ہے، ایک غیرت مند قوم ہے۔ تو لہٰذا وہ انسانیت صرف ایک طبقے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، تمام انسانیت کے ساتھ یہ چیز لازم اور ملزوم ہے کہ وہ غیرت مند قوم ہے، وہ بہادر قوم ہے، وہ دلیر قوم ہے، وہ حیتناک قوم ہے، وہ ہبتناک قوم ہے، وہ جذباتی قوم ہے، وہ صبرناک قوم ہے۔ مگر اس کے لیے یہ کچھ باتیں، کچھ چیزیں خاص کر دینا کہ فلان قوم غیرت مند ہے، لہٰذا یہ اپنے آخر دم تک لڑتا ہے۔ یہ آخرکار یہ لڑائی ہمارے ساتھ کیوں ہے، ہمارے سے کیوں ہے، ہماری ہی جان کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کبھی دوسروں کے بھی دیکھیں نا، جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ غیرت مند قوم ہے، ان کو بھی بولو کہ آپ اپنے بیٹوں کو بھی یہاں لائیں۔ لہٰذا یہ دنیا اب جاگ چکی ہے، ان کو اب ایسے باتوں میں نہ بہکایا جائے، مظلوم غریب عوام کو اب ان چیزوں میں نہ بہکایا جائے، دو چند پیسوں کی خاطر ان سے نوجوانوں کو نہ بہکایا جائے، ان کی مستقبل کو خراب نہ کیا جائے۔ لہٰذا رحم کریں، اپیل ہے اب سب سے، اور ایسے لیڈران سے، ایسے سیاسی ورکروں سے جو ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ اب بس ہونا چاہیے، اب ان معاملات کو ختم کرنا چاہیے۔ آج کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کس کے لیے لڑ رہے ہیں، کون کس کی خاطر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری خاطر، ہمارا لڑنا، ہمارا جھگڑنا، ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق ملک اور قوم کے لیے ہونا چاہیے، اسلام کے لیے ہونا چاہیے، انسانیت کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہم نے یہ سب کچھ بلا دیا ہے، اسلام بلا دیا، انسانیت بلا دیا، قوم بلا دیا، قبیلہ بلا دیا ہے، اپنے بلا دیے، عزیز وقارب بلا دیا، بال بچے بلا دیا، سب کچھ بلا دیا، مگر ہم ایک جملے کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک بیکار باتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ہرے غرے کے باتوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ کتنے ساروں کے داستانیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ مجھے تو بس دو چند پیسے دیے اور ایک پتھر اور ایک غلیل دیا اور میں استعمال کرنے کے لیے آ گیا۔ لہٰذا یہ چیزیں اب نہیں کریں، بہت نازیبا ہے، بہت دکھی باتیں ہیں، افسوسناک ہیں۔ اور پھر یہاں تک جب معاملہ پہنچ جائے کہ آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتہ چل جائے کہ میں کس کے خاطر آیا تھا، کس کے ساتھ آیا تھا، کس کے لیے آیا تھا، تو میرے باتوں کے ایک ہی خلاصہ نکلتا ہے کہ اگر آپ غیرت مند قوم ہے تو غیرت اسلام اور ایمان اور مسلمان اور قوم کے لیے کیا جاتا ہے، فضول باتوں کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، بیکار وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے کیا ہے وہ اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے جن کا کوئی مطلب بنتا ہے، اور مطلب اس وقت انسانیت کا ہے، اسلام کا ہے، قوم اور ملت کا ہے، اتفاق اور اتحاد کا ہے، اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کا ہے۔ اس کے مطلب کے علاوہ کوئی بھی مطلب قابل قدر نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔